اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین اما بعد فقد قال الامام حسین بن علی علیہم السلام فی کلامہ یا ابن العم انی واللہ لا اعلم انک ناصح مشفق وقد عزمعت علی المسیر واللہ لا يدعونی حتی یستخرج من هذه العلقہ من جوفی فإذا فعلوا سلط اللہ علیہم من یضلهم حتی یکونوا اضل من فرام المرأة۔ خطبات امام حسین علیہ السلام کہ اس پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں اور بارگاہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے یہ خطبات کہ جو بہت ہی علمی اور فکری اور عقیدتی معاشرتی فرہنگی ہر اعتبار کے ساتھ خزانہ ہیں، یہ کلمات معصومین، خطبات سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کہ جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ پورے کا پورا جو کوڈ آف کربلا جس کو کہا جائے، کربلا کا ایک مکمل نظام، ایک پورا انسٹیٹیوشن جس کو آپ یہ کہیں کہ کربلا تا قیام قیامت رہنے والا ایک ایسا دانشکدہ اور ایک ایسی دانشگاہ ہے کہ جہاں پہ تشنگان علم و معرفت آتے رہیں گے اور اس درسگاہ سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اور اس درسگاہ کا جو مین کورس جس کو کہا جائے اور پورے کا پورا جو نصاب جس کو کہا جائے وہ نصاب کیا ہے؟ ان فرمودات اور کلمات اور خطبات معصوم امام علیہ السلام میں مضمر ہے۔ امام نے اپنے کلام سے اپنی ہر جہت کو واضح کیا ہے، انقلاب کے ہر خد و خال کو واضح کیا ہے، انقلاب کی ہر ڈائریکشن کو واضح کیا ہے۔ اس انقلاب کی توجیہ اور تفسیر اور تشریح کے لیے کسی مبلغ، کسی مفسر، کسی محقق اور کسی خطیب پہ نہیں چھوڑا کہ کل وہ آئے اور توضیحات دیتا رہے، وضاحتیں دیتا رہے اور اس کی تفصیلات بیان کرتا رہا۔ نہیں، امام نے اپنے انقلاب کے جتنے بھی نقوش ہیں اس کو خود واضح کیا ہے، قدم قدم پر منزل بہ منزل امام علیہ السلام نے اپنے خطبوں کے ذریعے ان حقائق کو، ان معارف کو واضح کر دیا ہے تاکہ رہنے والی بشریت اسے درسگاہ سمجھتے ہوئے، دانشکدہ سمجھتے ہوئے، ایک علمی انسٹیٹیوشن سمجھتے ہوئے اس سے فائدہ مند ہو۔ اور آج اسی انسٹیٹیوشن کا، آج اسی دانشگاہ کا اور اسی درسگاہ کا 11واں پروگرام ہے کہ امام علیہ السلام آج اس پروگرام میں ہم وہ کلام امام علیہ السلام کا پیش کریں گے جس میں حضرت عبداللہ ابن عباس کو امام علیہ السلام جواب دیتے ہیں، اور ابن عباس بڑے دردمندانہ انداز کے ساتھ اور بڑے یعنی مشفقانہ انداز کے ساتھ آتے ہیں اور بڑی اچھی اپنی طرف سے جو سمجھتے تھے کہ تجویز ہے، خیر خواہی کے اوپر مبنی ہے اور جو شفقت کے اوپر اور مہربانی کے اوپر مبنی ہے،
اسے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور عرض کرتے ہیں. جب امام نے ارادہ کیا، کیا ارادہ؟ کہ اب مکہ سے بھی کوچ کرنا ہے. امام نے اپنی جو ہجرت کے مراحل ہیں نا، ہجرت اور جہاد کے مراحل، اسے مختلف حصوں میں تقسیم کیا تھا. پہلا حصہ آپ نے دیکھا کہ مدینہ سے لے کر مکہ تک ہے. اور مکہ کیا ہے؟ جائے گاہ انقلاب ہے، جہاں پہ سارے کے سارے لوگ. وہاں پہ آپ نے اس سے گزشتہ جو پروگرام ہے اس میں آپ نے مفصل انداز کے ساتھ سنا کہ جب سارے کے سارے یہ حاجی جمع ہو گئے، حج کرنے والے، دنیا کے گوش و کنار سے، دور دراز سے لوگ جمع ہو گئے تاکہ آ جائیں، اللہ کے گھر کی زیارت بھی ہو، اللہ کے گھر کا طواف بھی ہو، اور اللہ کے گھر میں اپنی تربیت گاہ بھی ہو. فریضہ حج کو ادا کرنے کے لیے سارے کے سارے جب حاجی آ گئے، اس دوران امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بندھے ہوئے احرام کو توڑ دیا. وہ جو حج تھا، عمرہ تھا، تمتع کیا ہے، عمرہ مفردہ میں بدل دیا. یہ اگرچہ ایک اپنا الگ ایک سلسلہ ہے کہ لوگوں کے ہاں اگر معرفت اتنی ہوتی تو وہ یقیناً امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوتے. وہ کہتے ہیں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بندھے ہوئے احراموں کو توڑا تو ہم کیا ہیں، ہم بھی سنت اور سیرت معصوم کے اوپر چلتے ہوئے ہم بھی ان کے ساتھ ہوں گے. لیکن بعض کا کام کیا ہوتا ہے کہ فقط یہ ہے کہ ان کے نام کے ساتھ ایک ٹائٹل کا اضافہ کر دیا جائے، اور وہ ٹائٹل ہو جائے ماشاءاللہ یہ حاجی صاحب ہیں. یعنی بعض کا حج اسی بنیاد تک ہی ہوا کرتا ہے کہ لوگ سمجھیں کہ یہ حاجی صاحب آ گئے. حج کی جو روح ہوتی ہے، حج کی روح کیا ہوتی ہے؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام ہوا کرتے ہیں. امام کے بغیر حج نہیں ہوتا ہے. بالامام تمام الصلاۃ والزکوٰۃ والحج والفیء والحدود. امام کے صدقے میں انسان کی نماز بنا کرتی ہے، روزہ روزہ بنا کرتا ہے، حج حج بنا کرتا ہے، خیرات اور بھلائی اس وقت بھلائی بنا کرتی ہے. حدود اور بارڈرز اور سرحدیں جس کے صدقے محفوظ ہوا کرتی ہیں وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام ہے. لیکن ان کا کیا ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں ان کی معرفت کے جو گوشے تھے بڑے کمزور تھے. جتنے حاجی چند ایک اس میں سے کہ جو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوئی، ہزاروں کی تعداد میں موجود تھے، اور وہ کوئی طواف کر رہا تھا اور کوئی ابھی تیاری کر رہا تھا کہ ہاں جی میدان عرفات کی طرف جانا ہے، میدان عرفات کی طرف جانا ہے. کسی کے دل میں خیال نہیں آیا کہ فرزند رسول آپ جا رہے ہیں، ہمارا کیا فریضہ ہے، ہماری کیا رسپانسبلٹی ہے، کیا ہم جائیں، آپ حکم دیتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہوں. امام تو ہر ایک کو چاہتے تھے کہ انقلاب ہمگیر ہو، یہ انقلاب یونیورسل ہو، اور یہ پیغام انقلاب کا امام نے مکہ میں دیا ہے کہ جو ایک امن کی جگہ کے ساتھ ساتھ انقلاب کی جگہ ہے. یعنی مکہ سے انقلاب آئے گا، اور یہی ہے بار میں تاجدار ولایت جب تشریف لائیں گے، ظہور ہوگا امام علیہ الصلوۃ والسلام اور رکن یمانی کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے آواز دیں گے تو انقلاب کی آواز دیں گے. سارے کے سارے لوگ اس وقت جس طرح یہ یہاں پہ طواف کر رہے تھے اور کوئی جا رہے تھے اور تیاری کر رہے تھے کہ ان کا حج ہو، اور لوگ سارے ان کو ماشاءاللہ کہیں گے یہ حاجی صاحب آ رہے ہیں. تو اس دوران بھی کہ جب امام زمان اجل اللہ تعالی فرج الشریف کا ظہور پر نور ہوگا تو اس وقت بھی ایمان کے کس درجے پر ہو. بعض سوچتے رہ جائیں گے اس وقت بھی، بعض کہتے رہیں گے جی ہاں جی وہ ذرا سورٹ آؤٹ کر لئیے جڑے بینک بیلنس ہے تو ادھر یہ ہے، یہ مسئلے نو اس بزنس سے سارے. یعنی بعض کی فکریں یہیں تک رہیں گی، اور بعض کیا نہیں. امام علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہے تو کیا ہے بھائی، ان کا ایک قدم گھر کے باہر ہوگا تو دوسرا قدم مکہ ہوگا، حرم پاک ہوگا. یعنی یہ ہے.
اسی طرح یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ مکہ سے جب نکل رہے ہیں، یہ ساری کی ساری زمانے کی جو ہے نا ستم ظریفی کے اوپر دلیلیں بن رہی. مدینہ سے چلے تو اسی طرح، حالانکہ پورے مدینے کو نکل جانا چاہیے تھا. اصحاب کا شہر ہے، آوان کا شہر ہے، انصار کا شہر ہے، وہاں پہ بڑے بڑے معاونین موجود، سب کو چاہیے تھا، بڑے بڑے اصحاب، نامی گرامی اشخاص، پرسنالٹیز، بڑے بڑے سٹیٹس والے. تو دن دہاڑے جو ہیں امام علیہ السلام نکل رہے ہیں، بتا کے نکل رہے ہیں کہ میں نکل رہا ہوں یہاں سے، خطبہ دے کے آپ وہاں سے نکل رہے ہیں، سب دنیا کو پتا ہے. لیکن کتنے ساتھی ہیں امام علیہ السلام کے؟ وہ کہتے ہیں نہیں فرزند رسول ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے اس طرح. آپ جائیں گے ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. کوئی صحابی رستے میں مگر نہیں ملے ہیں، رستے میں آئے اور ساتھ ہو گئے نہیں. تو یہ جو خاموشی اور سکوت، ہاں جی یہ بس جو کچھ ہوتا ہے ہوتا رہے، اور ظلم کے سامنے بذات خود اگر کوئی انسان خاموشی اختیار کرتا ہے، سائلنٹ پوزیشن اختیار کرتا ہے، اسٹیشنری پوزیشن اگر رہتا ہے، تو وہ بھی ظلم کے ساتھ برابر کا شریک رہ جاتا ہے. اس لیے کیا ہے کہ ہمیشہ ظلم کے خلاف قیام ہونا چاہیے، اپنی زبان کے ذریعے، اپنے اعلان کے ذریعے، اپنے احتجاج کے ذریعے. کیا کرنا چاہیے؟ اسے اعلان کرنا چاہیے. وہ مدینہ کی صورتحال اور یہ مکہ کی صورتحال کہ یہاں پہ کیا ہے، دنیا کے مختلف گوشوں سے لوگ آئے ہوئے ہیں، مختلف اطراف اکناف سے لوگ آئے ہوئے ہیں. ہر ایک کو امام علیہ السلام پیغام دیتے ہیں کہ خطبہ آپ نے پورا سنا ہے، اور فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ دو، میرے ساتھ چلو. کل کوئی یہ نہ کہے کہ ہاں فرزند رسول آپ نے کمال کر دیا، ہمیں بھی حکم دیتے ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے. نہیں، اس طرح نہیں ہے. اندھیرے میں کسی کو نہیں رکھا ہے. امت کو کوئی فرد یہ نہیں کہہ سکتا کہ سید الشہداء نے اپنے انقلاب میں کسی ایک کو، امام نے اپنے فریضے کو ضرور متوجہ کیا، ہاں ہمارے ساتھ ضرور شامل ہو جائے، لیکن اس طرح نہیں ہے کہ آپ حکومت آ جائے گی تو آپ ٹھیک ہے جی ہوا کے رخ کے اوپر جو ہے نا وہ سارے، نہیں ایسا نہیں. یہ بھی سب کو بتا دیا کہ نہیں، ہمارے ساتھ جو جائے گا وہ شہید ہو جائے گا. ہمارے ساتھ جو جائے گا یہ نہ سمجھے کہ وہاں پہ کوئی پھول بکھرے ہوئے ہیں اور اس نے جو ہے وہ سیجیں لگی ہوئی ہیں اور یہ وہاں پہ براجمان ہو جائیں گے. ایسی بات وہاں پہ نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے کہ یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، بلکہ یہ کانٹے بچھے ہوئے ہیں. یہاں پہ مشکلات ہیں اور یہاں پہ انسان کو اپنی زندگی کو دینا ہے. جو تیر اور تلواروں سے ڈرتا ہے وہ میرے ساتھ نہ. یہ ساری چیزیں واضح طور پر ایک ایک چیز، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ امام علیہ السلام نے کسی سے کوئی مخفی رکھی ہو. ہر دوران صاف طور پہ ہر ایک کو بتاتے رہے. اور یہاں پہ بھی جب مکہ سے نکلتے ہیں تو ہر ایک کو بتایا، پیغام بتایا، جہاد بتائی، مقصد بتایا. یزید کے خلاف اعلان جہاد کیا امام علیہ السلام نے، اور ساری دنیا کو ایک پیغام دے کر چلے، تاکہ کم از کم ٹھیک ہے ساتھ نہیں آتے، اتنا تو کل کہیں گے نا کہ امام علیہ السلام نے مکہ سے نکلتے ہوئے ایک عظیم جو خطبہ دیا تھا، اس میں احتجاج ہے ظلم اور بربریت کے خلاف، یزید کے خلاف، یزیدیوں کے خلاف. ہر دور کے یزید کے خلاف امام علیہ السلام کا اعلان جہاد رہا ہے. اس دوران کیا ہو گیا آپ کو پتا ہے، لوگ طواف کر رہے ہیں اور لوگ جا رہے ہیں. ہاں جی ہم میدان عرفات جائیں گے اور اس کے بعد مشعر الحرام جائیں گے، پھر وہاں پہ وقوف بھی کریں گے، اس کے بعد منا جائیں گے، قربانی بھی کریں گے، اور اس کے بعد پھر ان کا حلق بھی ہو جائے گا، انسان جو تکسیر بھی ہو جائے گی، اور اس کے بعد ان کا احرام اتر جائے گا. پھر یہ طواف کریں گے، نماز طواف پڑھیں گے، اور اس کے بعد سعی بین صفا والمروہ کریں گے، اور ماشاءاللہ طواف النساء، اور طواف النساء کے بعد نماز طواف النساء، حج مکمل. ماشاءاللہ اب جو ہے نا یہ حاجی صاحب آ گئے، تو کہیں گے حاجی صاحب. اللہ ایسے کی حج کو کبھی قبول نہیں کرتا ہے. جو دنیا کی خاطر، دنیا کی لالچ کی خاطر
حج اس کا ہوتا ہے کہ جو فقط اور فقط تقرب الہی کی خاطر ہو. یہی چیز ہے. قیامت کا دن آئے گا، بعض لوگ کہیں گے کہ ہم تو اتنے تو ہم نے حج کیے تھے، یا اللہ اس میں کوئی حج نہیں ہے میرے نام اعمال میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی تم نے کس کے لیے حج کیا تھا؟ جس کے لیے تم نے حج کیا تھا جاؤ اس سے اس کا اجر لے لو، جاؤ اس کا ثواب اس سے لے لو جس کے لیے تم نے حج کیا تھا. تم نے حج کیا تھا کہ مجھے حاجی کہیں تو 20-25 سال تو تمہیں حاجی کہتے رہ لو. تو اب اور کیا چاہیے تمہیں؟ میرے لیے اگر حج کرتے ثواب مجھ سے لینا چاہیے تھا. دنیا کے لیے تم نے حج کیا، لہٰذا جاؤ اور جا کے دنیا والوں سے اس کا اجر اور ثواب تم تلاش کرو. امام علیہ السلام نے خطبہ دیا اور آپ نے گزشتہ سیشن میں مفصل اس خطبہ کو آپ نے سنا، اس کی ہم نے تشریح بھی کی، توضیح بھی کی، وضاحت بھی کی، اور ان ڈیٹیل گفتگو آپ نے سنی. امام نے پکا ارادہ کیا کہ مکہ سے ہم نے کیا کرنا ہے؟ نکلنا ہے. چونکہ یزید نے کچھ افراد کو بھیجا 30 کے گروہ کو کہ حالت طواف میں امام علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے. چونکہ حالت طواف میں جب قتل ہو جائیں گے خون کا پتہ نہیں چلے گا. اسی طرح امام علیہ السلام اپنے خون کو کبھی بھی حیدر نہیں جانے دیتے. فرماتے نہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ حرم پاک میں، حرم خدا. امام اوہام کو، انسان کے وہم و گمان تک کی خبر رکھا کرتا ہے. انسان کے دل میں کیا ہے اسے جانتا ہے امام. انسان کے من میں کیا ہے اسے جانتا ہے امام. ہم نہیں جانتے امام کو تو کیا امام بھی ہمیں نہیں جانتا. امام رضا علیہ السلام کے پاس ایک شخص گیا، فرزند رسول آپ دعا کیا کریں، ہمارے لیے دعا کیا کریں. امام فرماتے ہیں کیا تم یہ اتنے بے خبر ہو کہ ہم تمہارے لیے دعا نہیں کرتے؟ ہم تو تمہارے ہر روز اعمال کو بھی دیکھا کرتے ہیں. امام اپنے موالیوں کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، ان کے اعمال بھی امام علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں. تو امام کو تو حالات کی خبر تھی، باخبر تھے ان سارے کے سارے حالات سے. ماموم کی حالت کیا تھی؟ ماموم اپنی مشغول تھے، اور اسی وجہ سے معرفت امام علیہ السلام کی معرفت ضروری ہے. جان لینا یہ فقط کافی نہیں ہے. امام علیہ السلام کو پہچاننا بھی ہے اور ماننا بھی ہے. اگر کوئی پہچانتا ہو اور مانتا نہ ہو تب بھی اسی طرح ہی ہے کہ وہ معرفت امام نہیں رکھتا ہے. معرفت امام کا مطلب یہ ہے پہچان کر. جانتے بہت سارے تھے امام کو، پہچانتے نہیں تھے. یہ نہ پہچاننے کی وجہ سے تو یہ سارے مسئلے بنے. ایسا نہیں ہے کہ یزید نہیں جانتا تھا امام کو، یزید پہچانتا نہیں تھا، یزید کا ایمان نہیں تھا، یزید مانتا نہیں تھا. اسی طرح ہے بہت سارے ہیں جانتے ہیں، پہچانتے کم ہیں اور مانتے اس سے بھی زیادہ کم ہیں. اس لیے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ فقد ماتا میتۃ جاہلیہ، کہ جو امام زمانہ کی معرفت کے بغیر کیا ہوتا ہے؟ مر جاتا ہے. وہ اسی طرح ہے کہ گویا شرک اور کفر اور جاہلیت کی موت مرا ہے. امام نے کوچ کا جب ارادہ کیا، ہجرت کا ارادہ کیا اور مکہ سے چلنے کا جب ارادہ کیا اور یہ فیصلہ کر لیا تو کیا ہو گیا؟ ابن عباس آئے. ابن عباس نے آ کر عرض کی کہ آپ یہاں سے تشریف نہ لے جائیں. آپ کو پتہ ہے عراقی لوگ یہ کیا ہوتا ہے، یہ عہد شکن ہوا کرتے ہیں، یہ اپنے وعدے کو توڑ دیتے ہیں. آپ کے بابا کے ساتھ کیا ہوا، آپ کے بھائی کے ساتھ کیا ہوا،
کوفیوں پہ بھی اعتماد نہیں کیا جا سکتا ہے، ان پر بھی اعتبار نہیں ہو سکتا ہے، لہٰذا اس طرح کریں کہ یہ حرم خدا ہے اور یہاں پہ آپ کو بہت زیادہ احترام کرتے ہیں اور آپ کی بہت عزت کو احتشام ہے، آپ یہیں پہ تشریف رکھیں اور آپ عراق کی طرف نہ جائیے۔ یہ دیکھیں، یہ جو ہے نا مسئلہ کہ عراق کی طرف آپ نہ جائیں، یہ فقط مکہ سے شروع نہیں ہوا ہے، بلکہ اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں کہ جب مدینہ سے نکل رہے تھے تو بہت سارے آئے تھے، صحابی آئے تھے، صحابیوں نے آ کر کہا تھا کہ فرزند رسول آپ عراق کی طرف نہ جائیے۔ کیوں نہ جائیے؟ چونکہ ہم نے آپ کے جد سے سنا ہے کہ آپ عراق میں شہید کر دیے جائیں گے، اور جاتے، لیکن امام علیہ السلام نے فرمایا نہیں، یہ وعدہ ہے اور یہ وعدے نبوی ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بتایا، یہ نہیں ہے کہ تم لوگوں کو ان چیزوں کی خبر ہے اور مجھے اس چیز کی کوئی خبر نہیں ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کے ہاں یہ جو واقعات ہیں یہ پیش کیے جاتے تھے، عاشورہ کے واقعات ہیں، اور بالخصوص سید الشہداء کی شہادت کے سلسلے میں واقعات پیش کیے جاتے تھے، اور عزاداری ہوا کرتی تھی اہل بیت علیہ السلام کے ہاں۔ یہ کوئی ایک دن کا یہ کوئی ڈھکا چھپا واقعہ تو نہیں تھا، سب کو پتہ ہے۔ اور صحابی جب آتے تھے، چونکہ صحابی ان کو بھی علم تھا نا، صحابیوں کے حضور، صحابیوں کے سامنے پیغمبر اسلام سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کبھی گلے پہ بوسہ دیتے تھے، کبھی سینے پہ بوسہ دیتے تھے، کبھی ان دوش پہ بوسے دیا کرتے تھے، اور کبھی قمیص کو ہٹا کے بوسے جب دیتے تھے تو صحابی بعض اوقات روتے بھی تھے اور پوچھتے تھے یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ، یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرماتے تھے اقبل مواضع السیوف، میں ان جگہ پہ بوسے دے رہا ہوں جہاں پہ تیر لگیں گے، جہاں پہ تلواریں لگیں گی۔ سارے صحابیوں کو ان چیزوں کی خبر تھی۔ یہ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں ایک تکفیری ٹولہ کہ جس کا کام اس محبت کے جو چشمے ہیں ان کو بند کرنا ہے، یہ محبت کی آبشاروں کے سامنے صد باندھنے والے یہ تکفیری اس وقت کے جو پوری وہابستان کے اوپر اڑدہ ہیں، اور دیکھ رہے ہیں کہ نہیں، رونا نہیں چاہیے، ذکر سید الشہداء نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں نہیں ذکر سید الشہداء ہونا چاہیے؟ نہیں، اس سے تو ہے نا وہ بغض فلاں پیدا ہوتا ہے، اور یہ کیا وجہ کیا ہے؟ یعنی کیا آپ کو یہ واحد چیز نظر آئے گی، واحد ایک سلسلہ نظر آئے گا، اور وہ یہ ہے آپ فضائل جتنے مرضی پڑھتے رہیں، جتنے مرضی فضائل آپ سناتے رہیں، آپ کو کوئی منع نہیں کرے گا۔ آپ نے سوچا ہے اس بات کو؟ جتنے مرضی نعرے لگائیں، جتنے مرضی فضائل پڑھیں، فضائل پڑھتے رہیں گے، آپ کو کوئی مسئلہ بھی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ جو ہی مصائب کی بات آتی ہے، ماتم کی بات آتی ہے، عزاداری کی بات آتی ہے، سوگواری کی بات آتی ہے، گریہ کی بات آتی ہے، ماتم کی بات آتی ہے، کہتے ہیں نہیں، بدعت ہے، شرک ہے، فتوے جاری ہو جاتے ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ جو اثرات انسان کو رونے سے ظاہر ہوا کرتے ہیں وہ مسکرانے سے نہیں ہوتے ہیں۔ سارا دن انسان مسکراتا رہے، کوئی توجہ نہیں کرتا ہے، اور جو ہی انسان روتا ہے، حالانکہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کے اثرات کو خود جناب سید سلام اللہ علیہ نے جب امیر المؤمنین سے اجازت لی کہ یا امیر المؤمنین، میں چاہتی ہوں اپنے بابا کو اونچی آواز کے ساتھ، اونچی آواز میں روؤں، تو امام نے فرمایا بنت رسول آپ رو سکتی ہیں۔ عرض کرتی ہیں کہ یا امیر المومنین، میں چاہتی ہوں کہ ہمارے گھر کا دروازہ کھلا رہے۔ فرمایا ٹھیک ہے، دروازہ بھی کھلا رہے۔ میں چاہتی ہوں کہ مدینے کی خواتین بھی میرے ساتھ آ کے میرے بابا پہ روئیں، گریہ کریں۔ فرمایا اس کی بھی اجازت ہے، اس کی بھی اجازت ہے، دروازہ کھلا رہے، کوئی بات نہیں ہے۔ خواتین مدینہ آ جائیں، انصار مہاجرین کی، کوئی بات نہیں ہے۔ بلند آواز سے رونا ہے، کوئی بات نہیں۔
آپ یقین کریں گے رونا 3 دن کے بعد بند کرا دیا گیا. 3 دن فقط رو پائیں، 3 دن کے لیے. یہ کوئی بات ہوئی ہے؟ آپ اس طرح کریں کہ ٹائم مقرر کریں، یہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے. 3 دن تک فقط کنٹینیو رہ سکا، 3 دن کے بعد بند کرا دیا گیا. پھر کیا ہو گیا؟ پھر بی بی نے جنت البقیع میں ایک جگہ بنا دی گئی. ٹھیک ہے، جنت البقیع ہے، جگہ بن گئی، وہاں پہ درخت تھے اور اس پہ ساری کی ساری خواتین پھر وہاں پہ جمع ہوتی تھی، وہاں پہ جا کے رویا کرتی تھی. 3 دن کے بعد اس درخت کو ہی کاٹ دیا گیا. 3 دن کے بعد پھر اس کے بعد وہ سلسلہ جاتا ہے بیت الحزن، بیت الحزن کی طرف منتقل ہوا وہ سلسلہ. تو رونے کے جو اثرات ہیں اس کو ہمارے لوگ اتنا شاید اچھے طریقے سے نہیں جانتے اس کی جتنی تاثیر جتنے اس کے دشمن جانتے ہیں. دشمن نے جو فتوے دیے ہیں اسی طرح نہیں ہے. دشمن ہمارے لوگ تو چونکہ ہم تو اپنے اس عقیدت کی وجہ سے نا، ہم تو اس محبت کی وجہ سے روتے ہیں، ہم اس مودت کا اظہار کرنے کے لیے روتے ہیں. ہم تو یہ نہیں کہتے کہ اس کی کیا ہوگا، کیا اس کے کانسیکوینس. نہیں، ہمیں تو اس سے کوئی غرض نہیں ہے نا. کانسیکوینس جانے اور اللہ جانے، اس کے نتائج جانے اللہ جانے، اس کی جو باقیات ہیں وہ اللہ کے حوالے، ہم ان کو تو نہیں دیکھتے. لیکن دشمن کیا کرتا ہے؟ دشمن دیکھتا ہے کہ اس کے جو اثرات ہیں، بالخصوص جب یہ روتے ہیں تو رونے کے بعد کے جو اثرات ہیں انسان کی زندگی کے اوپر کہ کیا کیا مرتب ہوا کرتے ہیں. اور کھنچ کر ایک دفعہ ایک انسان آ جاتا ہے کہ جو رونے والا ہے رو رہا ہے، کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اچھا رو رہا ہے اس وجہ سے چونکہ ایک مظلوم کو 3 دن کا تشنا پیاسا لک و دک صحرا میں شہید کر دیا گیا، مار دیا گیا، کہ بچوں کو قتل کر دیا گیا، ذبح کر دیا گیا، کہ خواتین کو اسیر بنا دیا. لوگ روتے ہیں. اچھا وہ کون تھا جی؟ اب چونکہ جنہوں نے بدعت کے فتوے دیے ہیں بدعت کے مسئلے کے اوپر، چونکہ یزیدیت کے اس منحوس چہرے کو بچانا چاہتے تھے اور اس کے اوپر پردہ ڈالنا چاہتے تھے، اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ نہیں بدعت ہے. چونکہ یزید اور یزیدیت کے خلاف للکار بن جاتی ہے یہ عزاداری، اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ نہیں یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ جائز نہیں ہے. اس سے جو ہے نا وہ پتہ نہیں کس کس کا بغض پیدا ہو جاتا ہے اور یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے. اس قسم کی انہوں نے چیزیں شروع کر دی. اور لوگوں کو بھی اتنا دور رہنے کے لیے، یہ کوئی زیادہ ٹائم کی باتیں نہیں ہیں کہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہاں جی جب یہ عزاداری ہو رہی ہو اتنا دور بھاگو، اپنی کانوں میں انگلیاں دے دو اور اس کے بعد بھاگتے جاؤ جہاں تک کہ اس کی آواز تمہیں سنائی نہ دے. یہ ہزاروں سالوں کی بات نہیں ہے، یہ ابھی کی باتیں ہیں. یہ ساری چیزیں ابھی کی باتیں ہیں. یہ آپ سوچ سکتے ہیں 21 سینچری میں کہ لوگ کس طرح ان کو حقائق سے دور رکھنے کے لیے، سید الشہداء کے گھر سے دور رکھنے کے لیے، ان مصیبتوں سے دور رکھنے کے لیے، اس مودت کے چشموں سے کیا ہے دور رکھنے کے لیے، یہ جو آب شار محبت ہیں اہل بیت علیہ السلام کی، ان سے دور رکھنے کے لیے انہوں نے کیا کیا حربے کیے. اس کی وجہ جو ہے نا وہ یہی تھی تاکہ یزیدیت، یزید کے چہرے کے اوپر بس اسی طرح پردہ پڑا رہے. عزاداری نے اس پردے کو الٹ دیا ہے. عزاداری کیا کرتی ہے؟ یزیدیت کو بے نقاب کر دیتی ہے. عزاداری کیا کرتی ہے؟ یزید کا جو منحوس چہرہ ہے اس منحوس چہرے سے نقاب کو پلٹ دیتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ آ جاؤ زمانے کے یزیدوں کو بھی دیکھو تو وہ بھی اسی طرح ہی ہیں. اگر اس وقت 61 ہجری کا یزید اگر 6 مہینے کے معصوم پہ تیر لگا رہا ہے، گلے کو کاٹ رہا ہے، ذبح کر رہا ہے، آج کے بھی یزیدی وہی ہیں، آج کی بھی تکفیری وہی ہیں. گلوں کو کاٹنا کہ آج کی سنت نہیں، یہ یزید کی اور یزید ابن معاویہ کی اس سنت کے اوپر چل رہے ہیں. آج کوئی نئی داستان نہیں، آج کوئی نیا واقعہ نہیں کہ جس کے اوپر یہ چل کے آتے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں. یزیدیت لیکن کیا ہے
حسینیت سر بلند ہے، حسینیت سرفراز ہے، حسینیت کے سامنے کوئی بھی صد اور کوئی بھی رکاوٹ کبھی کسی دور میں بھی باقی نہ رہی ہے اور نہ رہے گی۔ ہمیشہ یہ سارے صدوں کو توڑتے ہوئے، سارے ان بند کو توڑتے ہوئے جائیں گے، اس وجہ سے کہ یہ حسینی ہیں، اور حسینی نے ہمیشہ نقاب کشائی کی ہے، اور بنو امیہ، بنو عباس، یزیدیت کے اس منحوس چہرے کو ہمیشہ سے بے نقاب کیا ہے، اور بتایا ہے کہ حقائق عالم یہ ہیں، حقائق دنیا یہ ہیں، ریالٹیز یہ ہیں، اور صحیح معنوں میں جس کو آئیڈیالوجی کہا جائے، عقیدت کہا جائے، اور نظریہ توحید کہا جائے، یہ ہے۔ تو جب امام علیہ السلام نے کوچ کا اعلان کیا تو کوچ کے اعلان پہ حضرت ابن عباس آئے، اور انہوں نے آ کر آپ کی خدمت میں کہا کہ اس طرح ہے کہ آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ تشریف نہ لے جائیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں جاؤں گا۔ دوسرا کیا ہے؟ دوسرا یہ کہا کہ اچھا آپ جانا چاہتے ہیں تو جانا اس طرح ہے تو پھر آپ بیوی بچوں کو ساتھ نہ لے کر جائیں، یہ مخدرات عصمت و طہارت کو ساتھ لے کر نہ جائیں، خواتین کو ساتھ لے کر نہ جائیں۔ ایسے میں آواز آئی ایک محمل سے کہ ابن عباس تو نے ہمارے حق میں انصاف نہیں کیا ہے۔ ایک چیز آپ کو بتا دوں، ایک چیز، اور اس کو بڑے غور سے سننا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہیلو، میرے خیال میں کہ یہ کوئی، تو دیکھیں ایک چیز آپ کی خدمت میں وہ عرض کر دی جائے، یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے ڈیلیبریٹلی، انٹینشنلی، پوری توجہ کے ساتھ اور جان بوجھ کر پوری پلاننگ کے تحت، ایسا نہیں ہے کہ امام علیہ السلام جا رہے ہیں اور لے کر جا رہے ہیں خواتین کو اور بچوں کو، اور امام علیہ السلام کو خبر نہیں ہے، اور وہاں پہ کیا سلسلہ ہونے والا ہے اور کیا ہونے والی، سب چیزیں خبر ہے۔ تو آپ یہ کہیں گے کہ پھر کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ بچوں کو کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ خواتین کو کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ اس کی وجہ ایک تو یہ ہے، زمانے والوں کو اس بات کی خبر ہونی چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام جنگ کے لیے نہیں گئے، جنگ کے لیے آیا ہے یزید۔ یزید جنگ کے لیے آیا، یزید مارنے کے لیے آیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام قبلہ محترم۔ جی علیکم السلام۔ قبلہ آپ نے ابھی ایک ذکر کیا تھا کہ جو اپنے امام زمانہ کی معرفت کے بغیر مر گیا وہ کفر کی موت مر گیا، تو کیا یہ صرف اتنا جان لینا کافی ہے، نام اور حسب نسب کا پتہ کر لینا ہی کافی ہے، یا یہ معرفت کسی اور درجے میں جاتی ہے؟ جی جی جی، اس معرفت کا درجہ کیا ہے؟ اگر حسب نسب کا نام اور پتہ ہی معرفت ہوتی تو پھر کیوں امام حسین علیہ السلام کو مکے سے احرام کھول کر عمرہ میں تبدیل کر کے اور حج کو چھوڑ کر جانے پر لوگوں کو اگر معرفت ہوتی تو وہ کیوں امام کو ایسے جانے دیتے؟ صحیح بات۔ تو بات یہ ہے کہ صرف نام اور حسب نسب ہی جان لینا یہ کافی ہے، یا اس کا اگلا درجہ بھی ہے؟ بالکل صحیح ہے، بہت اچھا جو کوشچن ہے، کسی حد تک ہم نے اس کو واضح بھی کیا انشاءاللہ۔ ابھی آپ کی خدمت میں ہم اس کو بھی پیش کرتے ہیں۔ تو جی، تو یہ ہے کہ دیکھا جائے کیوں امام علیہ السلام نے خواتین کو ساتھ لیا، اور اس نقطے کو آج سمجھیں چونکہ تھوڑا سا لیکس ہے، ہمارے ہاں بھی اس چیز کی بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ کیوں لے کر گئے امام علیہ السلام؟ بچوں کو کیوں ساتھ لے کر گئے؟ خواتین کو کیوں ساتھ لے کر گئے؟
ایک دنیا والوں کو یہ بات بتانا ہے کہ حسین ابن علی علیہ السلام لڑائی کے لیے نہیں، جنگ کے لیے نہیں، فساد کے لیے نہیں، غارت کے لیے نہیں، تباہی کے لیے نہیں، کہ جس تحریک میں خواتین اور بچے شامل ہوتے ہیں وہ کتنی مصلحانہ اور کتنی اس میں جو جس کو آپ کہتے ہیں کہ ریفارم جس میں ہوا کرتی ہے، اصلاح جس میں ہوا کرتی ہے، اس تحریک میں بچے شامل ہوتے ہیں، جوان شامل ہوتے ہیں، خواتین شامل ہوا کرتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سید الشہداء کی یہ جو نہضت ہے، پاک نہضت، مقدس نہضت، یہ جو تحریک مقدس ہے، اس میں جنگ کا کوئی تصور نہیں ہے۔ چونکہ جنگ کا اگر تصور کیا جائے تو پھر جنگ کی جو مختلف جوان ہونے چاہیے، ان کو چھاتی اتنی ہونی چاہیے، ان کا قد یہ ہونا چاہیے، ان کو نہیں۔ آپ یہاں پہ جنگی کوئی اصول و ضوابط ہے ہی نہیں ہے۔ کربلا میں جنگی اصول و ضوابط کہاں ہو سکتے ہیں کہ جہاں پہ جو ہے نا وہ 6 مہینے کے مجاہد ہوں؟ جنگی اصول و ضوابط کہاں پہ ہو سکتے ہیں کہ جہاں پہ 80 اور 90 سال کے بوڑھے ہوں؟ جنگ میں نہیں ہوتا ہے۔ یہ جہاد کے سارے نقشے ہیں۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہے کہ جہاں پہ فوجی ہوتے نہیں ان کو دیکھنا چاہیے، ہاں جی ان کی چال کیسی ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسے ہے، یہ دوڑ سکتے ہیں نہیں دوڑ سکتے، ان کی چھاتی کتنی ہے، ان کا وزن کتنا ہے، نہیں، کسی چیز کے کوئی نہیں آپ آگے یہاں پہ نہیں ہے۔ دوسری جو یہاں پہ اگر آپ چیز دیکھ لیں، یعنی اس کو کبھی بھی اس پیرائے میں یزید ہمیشہ دیکھتا رہا، سب سے بڑے یعنی خولی جیسے اس میں آ رہے ہیں، اس میں شمر اور حزین بن نمیر جیسے آ رہے ہیں، وہ سارے جتنے غارت گر ہیں اس میں آ رہے ہیں۔ یہاں پہ کیا ہیں؟ مجتہدین آ رہے ہیں، مجتہد ہیں، جہاں پہ شہید ہونے والے مجتہدین ہیں، یہاں پہ جو حبیب ابن مظاہر جیسے مجتہد، سید القراء کہتے ہیں بریر حمدانی کو، بڑے بڑے قاری ہیں، بڑے بڑے مجتہد ہیں، بڑے بڑے محدث ہیں، بڑے بڑے محقق ہیں، بڑے بڑے جن کو فادی کہا گیا، جن کو جو ہے نا وہ ابو القربہ کہا گیا، ابو الفاضل کہا گیا۔ اسی وجہ سے ابو الفاضل کو جو ہے وہ رفا کہتے ہیں کہ نہیں، ابو الفاضل کا مطلب یہ نہیں ہے سمپل کہ فضل کا باپ، بلکہ ابو الفاضل سے مطلب ہے کہ فضیلتوں کا باپ۔ اس جیسے اتنے بڑے بڑے مجاہد، یعنی خود حضرت ابو الفضل العباس سلام اللہ علیہ کو یعنی کان من اکابر الفقہاء اہل بیت علیہم السلام، اہل بیت کے بڑے فقیہوں میں حضرت ابو الفضل العباس، یعنی اس قسم کی آپ یہاں دیکھیں بچے 6 مہینے سے لے کر آپ دیکھیں 8 سال، 10 سال، 13 سال، 18 سال، 25 سال، 32 سال، یہ اس طرح چلتے جائیں، 50 سال، 56 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، یہ وہاں پہ یہ فوج ہے۔ اس میں خواتین بھی ہیں، خواتین ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ یہ کوئی جنگ کے لیے نہیں ہے تیار کیا گیا ہے لاؤ لشکر۔ دوسری بات جو بہت ضروری ہے اور جس پہ ہمیں توجہ بھی دینا ہے، اور وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام چونکہ اپنے جد کی صورت اور اپنے جد کی سیرت اور اپنے باپ کی صورت اور سیرت کو نمایاں کرنے کے لیے جا رہے تھے، اپنی مادر گرامی کی سیرت کو، تو اس کا اگر آپ مقایسہ کریں آ جائیں مباہلہ میں بھی کیا ہے، خواتین کے لے آؤ تم اپنی عورتوں کو، ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو جناب سیدہ تشریف لے گئی نا، گھر سے باہر تشریف لے کر گئی ہیں، میدان میں گئی ہیں۔ تو یہ چیز بتانے کے لیے 2 چیزیں، اگر اس کو آپ دیکھیں یہاں سے ٹیلی کریں اور دیکھیں جوڑیں اس کربلا کے اس واقعے کے ساتھ کہ ادھر سے مباہلہ میں یہ ہے جو نصارہ کے مقابلے میں ہے، ادھر سے یہ جو ایک عالمی تحریک چل رہی ہے جس کو کہتے ہیں تحریک مقدس کربلا والی، یزیدیوں تا قیام قیامت کے یزیدیوں کے خلاف، اور یہ بتانے کے لیے ہے
کوئی بھی تحریک اور کوئی بھی نہضت کہ جس میں خواتین کی شمولیت نہیں، وہ نہضت پامال ہو جاتی، ختم ہو جاتی، ختم ہو جایا کرتی ہے۔ میں آپ کو سچ کہوں کہ اگر ایران کے انقلاب میں ان خواتین نے اس بھرپور انداز کے ساتھ شمولیت اختیار نہ کی تو آج ایران کا انقلاب ہی نہیں ہوتا تھا۔ ایران کے انقلاب کی جو حفاظت کا ایک سب سے بڑا راز وہ کیا ہے؟ خود خواتین۔ اسی طرح ہے انقلاب کربلا کی کامیابی کے سب سے بڑا راز۔ اچھا میں اس جملے کو سن لیں، اس جملے کو سن لیں۔ یعنی کیا ہے کہ جب آپ نے میدان جنگ کرنی ہے تو پھر کیا ہے؟ مردوں کو ساتھ لے کے جاؤ، ٹھیک ہے، آپ جتنی بھی شرائط رکھنا چاہتے ہیں اس کی جمع مردی کی، اس کے صبر اور حوصلے کی، جتنی بھی آپ پائیداری کی، ثبات قدمی کی، استقامت کی، جتنی بھی آپ لگانا چاہتے ہیں لگا دیں۔ لیکن جب آپ نے مینٹیلٹی کو بدلنا ہے، جملہ سنیں جملہ، جب آپ نے ذہنی دھاروں کو بدلنا ہے، ذہنی دھاروں کو بدلنے کے لیے خواتین کا ہونا ضروری ہے۔ آئیڈیالوجی میں جب آپ نے تبدیلی کرنی ہے، ذہنیت کو آپ نے تبدیل کرنا ہے۔ اس وجہ سے کہ سید الشہداء نے فقط یزید جو فرد ہے اس کے خلاف نہیں، بلکہ تا قیام قیامت یزیدیت جو آنے والی تھی اس کی مینٹیلٹی کو کیا کر دیا ہے؟ ختم کر دیا تا قیام قیامت۔ کیا ہے؟ زینبیت کے صدقے میں ہے، زینبیت کے سائے میں۔ اس وجہ سے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام بچوں کو ساتھ لیا اور خواتین کو ساتھ لیا تاکہ مینٹیلٹی کو بدلا جائے۔ وہ مینٹیلٹی کہ جو بنو امیہ نے مسخ کر دی تھی اسلام کی، فرمایا نہیں، اس طرح نہیں ہوگا، اس طرح نہیں۔ مینٹیلٹی کو بدل کے رکھ دیا سید الشہداء نے۔ اسی لیے جب ابن عباس نے کہا کہ نہیں آپ اس طرح کریں، خواتین کو فرمایا نہیں، میں کیا کروں، جاؤں گا۔ فرمایا کہ آپ نے میرے ابن ہم، قسم بخدا آپ نے بڑا اپنی طرف سے جو مشورہ آپ نے دیا ہے، جانتا ہوں یہ تجویز جو ہے نا وہ از راہ خیرخواہی آپ نے دی ہے اور شفقت اور مہربانی کی بنیاد پہ آپ نے دی ہے، لیکن میں عراق کی طرف جانے کا ارادہ کر چکا ہوں، میں جاؤں گا۔ واللہ لا یدعونی حتی یستخرجوا هذه العلقہ۔ اور ابن عباس نے اور پھر فرماتے ہیں کہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ میرے قتل سے جو ہے نا وہ باز نہیں آئیں گے اور یہ میرا قتل کے مرتکب ہوں گے، مگر فَإِذَا فَعَلُوا، جب یہ میرا قتل کریں گے، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَنْ يُضِلُّهُمْ، اللہ ایسوں کو ان کے اوپر مسلط کرے گا جو انہیں ہمیشہ ذلیل اور رسوا کرتا رہے گا۔ اور امام نے ایک عجیب اتنی ایسی مثال دی ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، حتی یکونوا اذل من فرام المرأة، ان کی اتنی پستی اور ذلت ہو جائے گی کہ اس نجاست سے بھی زیادہ یہ ذلیل اور خار ہو جائیں گے کہ جب یہ میرے قتل میں شامل ہوں گے، جب یہ اس خون ناحق کا جو ہے نا اس کے اثرات انسان کے اوپر، اسی وجہ سے یزیدی پوری دنیا میں اس وقت ذلیل ترین اگر کوئی مخلوق ہے، ذلیل ترین مخلوق اور منحوس ترین اگر کوئی مخلوق ہے تو وہ یزیدی کہے جاتے ہیں، یہ تکفیری کہا جاتا ہے، ان سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ اور ہمارے ٹائم میرا ختم ہو گیا، ہمارے بھائی نے فون کیا، علی جان شاہ صاحب نے لوٹن سے فون کیا ہے، اور معرفت امام بہت خوب۔ معرفت امام کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ امام علیہ السلام کا نام کیا ہے، ان کے بابا کا نام کیا ہے، ان کی ماں کا نام کیا ہے، ان کے بھائی کون سے، یہ قطعاً نہیں ہے معرفت امام۔ یہ دشمن ہم سے بہتر جانتا ہے، یہ تو سارے جانتے ہیں، اس میں کون سے جو اتنا کمال ہو گیا ہے۔ معرفت امام کا مطلب یہ ہے کہ اپنے امام کی صفات کو جانو۔ معرفت امام کا مطلب یہ ہے کہ اپنے امام کے کمالات کو جانو۔ معرفت یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے، ایک دفعہ معرفت شخص ہوا کرتی ہے، معرفت شخص، ریکگنیشن آف اے پرسن، ٹھیک ہے، ایک انسان کی اس کے متعلق جاننا ہے، صحیح ہے، اس کا نام یہ ہے، اس کا یہ
بابا کا نام یہ ہے، اس کے ماں کا نام یہ ہے، اس کے اتنے بھائی ہیں، یہ ہے۔ یعنی ایک دفعہ معرفت شخص ہوا کرتی ہے، ایک دفعہ معرفت شخصیت ہوا کرتی ہے۔ وہ چاہیے شخصیت کی معرفت چاہیے۔ امام علیہ السلام کی شخصیت کی، ایز اے پرسن نہیں، ایز اے پرسنالٹی، ایز اے پرسن نہیں، ایز اے اسٹیٹس۔ اس طرح امام علیہ السلام کی معرفت ہو شخصیت کے اعتبار کے ساتھ، کہ میرے امام کا آئیڈیالوجی ہے وہ کیا ہے، میرے امام کے عقائد کیا ہیں، میرے امام کے نظریات کیا ہیں، میرے امام کے کمالات کیا ہیں، میرے امام کے اوصاف کیا ہیں، میرے امام کی صفات کیا ہیں، میرے امام کی معجزات کیا ہیں، میرے امام کے کلمات کیا ہیں، میرے امام کے فرمودات کیا ہیں، اور ان سب کو دل و جان کا حرز بنانا، اس کو کہتے ہیں معرفت۔ معرفت ہو گئی، بہت بڑا کمال ہے انسان کے لیے۔ اگر انسان معرفت کی منزل پر آ جائے، جان لینا کافی نہیں ہے، بلکہ جان کر پہچاننا ضروری ہے۔ فقط پہچان لینا کافی نہیں ہے، پہچان کر مان لینا کمال ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے، ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرمائے۔ پروردگار ہمیں صحیح معنوں میں ہمیں عاشق امام بنا، معرفت امام سے سرشار فرما، اور امام علیہ السلام کے فرمودات پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار جتنے مومنین مومنات مریض ہیں، آج بھی متعدد جو کالز یہاں ہدایت پہ بھی آئی ہیں، اور انہوں نے بھی التماس سے دعا کی ہے صحت کے لیے، سلامتی کے لیے۔ بعض نے اپنے والدین کی صحت و سلامتی کے لیے التماس سے دعا کا کہا ہے۔ پروردگار جن جن لوگوں نے التماس سے دعا کے لیے کہا ہے، پروردگار تو ان کی جملہ حوائج شرعیہ کو پورا فرما، صحت عطا فرما، سلامتی عطا فرما، عافیت عطا فرما، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ یا اللہ، حق محمد و آل محمد، حسینی جہاں پہ بھی ہیں انہیں آباد فرما، تکفیری اور یزیدی جہاں پہ بھی ہیں انہیں نابود فرما۔ پروردگار یوسف زہرا امام زمان، قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ اللہم عجل لولیک الفرج، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔